اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا کہ کیسے معلوم ہو کہ رب ہمارا ہم سے راضی ہے؟ تو آج کی دعا میں ہم خدا سے رب کی رضایت کا اور مرضات کا تقاضا تو کر رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ رب ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے، ہماری یہ تمنا ہے کہ جس کام کی بدولت خداوند متعال کی خوشنودی کے ہم قریب ہو جائیں۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا تم سے راضی نہیں ہے، تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ کیا تم اپنے رب سے راضی ہو۔ اگر تم اپنے رب سے راضی ہو تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے۔ بعض لوگ خدا سے راضی نہیں ہوتے، خدا سے شکوہ و شکایت کرتے ہیں کہ فلاں کو تو نے فلاں چیز دی ہے، فلاں کو فلاں چیز دی ہے اور میں ان چیزوں سے محروم ہوں، فلاں شخص جو ہے وہ تندرستی کی حالت میں ہے، میں مریض ہوں۔ یہ جو اس طرح سے خداوند متعال سے گلو و شکوے کرنا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ خداوند متعال سے راضی نہیں ہے۔ ہم جلدی سے خداوند متعال کی رضایت کے چند مصادیق آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی خوشنودی امام کی معرفت کے اندر ہے، اور امام کی معرفت کے بعد امام کی اطاعت کے اندر ہے۔ وہی ولایت مداری جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ انسان ولایت مدار کا ہر قول و فعل امام کی معرفت کے بعد امام کی اطاعت کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ایسا کام ایک مومن، ایک روزے دار کر لے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت وثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی بندے سے رضایت کی علامت یہ ہے کہ بندہ خود اپنی ذات میں خداوند متعال کی رضایت کو تلاش کرے۔ یعنی اگر بندہ خود خدا سے راضی ہے تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی بندہ خداوند متعال کے مقدرات پر راضی ہو، خداوند متعال نے اسے جو دے دیا اس پہ خوش ہو جائے اور اس کا شکر کرے، جو خدا نے اس کو نہیں دیا اس پر بھی خداوند متعال کا شکر کرے اور خداوند متعال سے راضی ہو اور خداوند متعال کا ہمیشہ شکر بجا لائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی رضایت ماں باپ کی رضایت کے اندر پوشیدہ ہے، اور خداوند متعال کا خشم ماں باپ کے خشم کے اندر پوشیدہ ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 286 میں یہ حدیث درج ہے۔ تو ہم لوگ جو اپنے ماں باپ کو اگر ناراض کرتے ہیں اور اس بابرکت مہینے میں ہم رب سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اے خدایا تو مجھے اپنی مرضات کے قریب کر، تو وہ ہمیں اپنی مرضات کے کیسے قریب کر سکتا ہے؟ ہم امام سے دور ہیں، ہم امام کے نافرمان ہیں، ہم خداوند متعال کی مقدرات پر خوش نہیں ہوتے ہیں، ہم والدین کی اہانت کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ خداوند متعال ہم سے راضی اور ہم سے خوشنود نہیں ہوگا۔ لہٰذا روزے دار کی سب سے پہلی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کرے اور امام کی اطاعت میں اپنے قول و فعل کو امام کے قدموں پر نچھاور کرتے، کہ جو امام کہے گا وہ میں کہوں گا، جس پر امام راضی ہوگا اس کو میں کہوں گا اور اس پر میں عمل کروں گا۔ اور پھر دوسرا، خداوند متعال کے تمام مقدرات پر، یہ کرونا وائرس آیا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی خدا پر راضی ہوں کہ خدا نے یہ ایک امتحان کی ایک علامت ہمارے پاس بھیجی ہے، ہم اس پر راضی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اجتماعات منعقد نہیں ہو رہے ہیں، ہم اجتماعی عبادات نہیں کر سکتے، ہم معاشرے میں اس طرح سے آزادانہ طور پر نہیں گھوم سکتے، لیکن پھر بھی خداوند متعال کی اس آزمائش پر خداوند متعال کے راضی اور خوشنود ہے کہ خداوند متعال نے اس طرح سے ہمیں آزمایا ہے، اور خداوند متعال سے یہ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس